أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم عليه التحية والتسليم. یہ سورہ مائدہ ہے. اس سورت کے اندر ایک جگہ مائدہ کا لفظ استعمال ہوا ہے. اس لیے پوری سورت کا نام سورہ مائدہ رکھ دیا گیا. صفحہ نمبر 128، بالکل پہلی سطر. قال عیسی ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء. یہ لفظ مائدہ آیا ہے. مائدہ کا مطلب ہے دسترخوان. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ایک دعا کی تھی. اس دعا میں لفظ مائدہ استعمال ہوا. اس دعا کا ذکر چونکہ اس صورت میں ہے اس لیے پوری صورت کا نام سورہ مائدہ رکھا گیا. اور جو آیت ہم نے آج تلاوت کی ہے اس آیت میں لفظ استعمال ہوا ہے عقود. یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود. اس لیے اس کے ناموں میں سے ایک نام سورہ عقود بھی ہے. سورہ مائدہ قرآن پاک میں تلاوت کی ترتیب کے اعتبار سے 5ویں صورت ہے. پہلی صورت سورہ فاتحہ، دوسری سورہ بقرہ، تیسری آل عمران، چوتھی سورہ نساء اور یہ 5ویں صورت سورہ مائدہ یا سورہ عقود. قرآن پاک میں جو ترتیب ہے صورتوں کی جس سے ہم تلاوت کرتے ہیں اس ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 5. اور نزول کے اعتبار سے یہ قرآن پاک کی آخری صورتوں میں سے ہے. بعض حضرات نے اس کو سب سے آخری صورت کہا ہے کیونکہ مدنی صورت ہے یہ پوری کی پوری اور صرف ایک صفحہ پلٹیں آپ. صفحہ نمبر 108. اس کی جو پہلی آیت ہے حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، اسی صفحے پہ 5ویں سطر دیکھیں. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ فتح مکہ کے موقع پر حجۃ الوداع کے موقع پر یہ آیت نازل ہوئی. حجۃ الوداع حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کا نام ہے. وداع کا مطلب ہے رخصت، یعنی اس حج کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم رخصت ہو گئے دنیا سے، آپ نے پردہ فرما لیا. آپ کا وہی حج پہلا بھی ہے وہی حج آخری بھی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس حج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نصیحت فرمائی، جو بیان فرمایا وہ الوداعی بیان تھا بڑے مجمع میں، آخری بیان. اس کے بعد اتنے بڑے مجمع میں آپ نے بیان نہیں فرمایا. اس حج کے تقریباً 2.5 مہینے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے. 2.5 پونے 3 مہینے کے زمانے میں.
کیونکہ حج ہوا ہے ذی الحج میں حج ہوتا ہے نا، اور ذی الحج کے بعد محرم اور سفر، ربیع الاول میں آپ دنیا سے تشریف لے گئے، تو ربیع الاول کے 30 دن مان لو، ربیع الثانی کے 30 دن مان لو، تو کتنے ہو گئے؟ 60 نہیں، محرم کے اور سفر کے 30 دن مان لو، ہو گئے 60، اور ربیع الاول کے 10 دن، چونکہ 9 کو آپ دنیا سے تشریف لے گئے یا 12 کو تشریف لے گئے، 12 پر اتفاق، تو 10-11 دن، ایک عشرہ وہ، اور کچھ دن ذی الحج کے جب آپ واپس پہنچے حج کر کے، تو یہ تقریباً 2.25 مہینے کے قریب کا زمانہ ہے، اس لیے اس حج کا نام حجۃ الوداع پڑ گیا ہے۔ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی ہے، اس پر سب کا اتفاق ہے۔ حق تعالیٰ شان نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، آج دین کو مکمل کر دیا گیا، یعنی اب تک جو دینی احکامات آ رہے تھے انبیاء پر اور آپ پر بھی بتدریج نازل ہو رہے تھے، وہ انسانی ضرورت کے لیے وقت کے اعتبار سے تھوڑے تھوڑے احکامات آتے رہے، اور اب مکمل ہو گیا ہے۔ اب کوئی باضابطہ حکم نہیں آئے گا، کوئی نیا دین نہیں آئے گا۔ اتممت علیکم نعمتی، میں نے، اللہ پاک فرماتے اپنی نعمت مکمل کر دی، یعنی دین مکمل کر دی، اور اب قیامت تک رضیت لکم الاسلام دینا، تمہارے لیے ایک ہی دین میرے ہاں پسندیدہ اور قابل قبول ہے، وہ دین اسلام۔ چونکہ یہ جو آیت ہے یہ حجۃ الوداع کے موقع پہ نازل ہوئی ہے، اور حجۃ الوداع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری عمر میں ہوا، جب آپ دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے سن 10 ہجری میں، تو بس اسی دور میں یہ صورت بھی نازل ہوئی ہے، اس لیے یہ آخری زمانے کی صورت ہے، اس اعتبار سے بڑی اہم صورت ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ شرعی احکامات جب نازل ہوتے تھے تو بعض احکامات میں نسخ ہوتا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا پہلے پارے میں ایک آیت آئی تھی، ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها، وہاں میں نے بتلایا تھا نسخ کا کیا مطلب ہے، کہ شریعت کا ایک حکم آتا تھا، کچھ عرصے کے بعد وہ حکم ختم کر دیا جاتا تھا، نیا حکم آ جاتا تھا۔ مثلا ایک حکم تھا کہ نماز پڑھنی ہے، قبلہ بیت المقدس ہے، پھر وہ حکم بدل دیا گیا اور حکم آ گیا کہ اب چہرہ کر لو خانہ کعبہ کی طرف، تو بیت المقدس قبلہ تھا مگر منسوخ ہو گیا، منسوخ میں نے بدل دیا، ختم کر دیا، اور نیا قبلہ متعین۔ سمجھ میں آیا؟ یہ احکامات جو آتے تھے نا، ان میں نسخ کا امکان رہتا تھا کہ کبھی بھی حکم بدل سکتا ہے، لیکن یہ صورت چونکہ آخر میں آئی، اس لیے اس کے بعد کسی حکم کے بدلنے کے امکانات نہیں تھے۔ اس لیے حضرت عائشہ سے بھی منقول ہے، انہوں نے ایک شخص سے فرمایا، جبیر نام کے ایک شخص سے جو حضرت عائشہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، ایک بزرگ تابعی، کہ تم سورہ مائدہ پڑھتے ہو، اس کو پڑھا کرو، اور جو اس میں احکامات ہیں ان میں نسخ نہیں ہے، وہ آخری ہے، اس لیے جس چیز کو اس میں حلال قرار دیا وہ حلال، جس کو حرام کہہ دیا گیا وہ حرام، حتمی۔ باقی قرآن پاک بھی ایسے ہی حتمی ہے، مطلب اس کا یہ ہے کہ اس میں جو آیتیں آ گئی ہیں ان کا پھر نسخ نہیں ہوا۔ اب جو چیز اس میں حلال ہے اس کو کوئی بھی حلال حرام نہیں کر سکتا، جو حرام ہے اس کو کوئی حلال نہیں کر سکتا۔ اب شارع نہیں ہے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، تو کسی کو یہ حق نہیں بنتا کہ وہ شرعی احکامات میں ایسی تبدیلی کر دے کہ حلال کو حرام قرار دے، حرام کو حلال قرار دے۔ اس اعتبار سے بڑی اہم ترین صورت ہے، اگرچہ اس کا بہت سارا حصہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوا ہے، لیکن یہ صورت مدنی ہے۔ مکی صورت اس کو کہتے ہیں جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہو، چاہے کہیں بھی نازل ہو، اور مدنی صورت اس کو کہتے ہیں جو مدینہ منورہ میں ہجرت کرنے کے بعد نازل ہوئی، چاہے پھر وہ کہیں بھی کسی بھی علاقے میں نازل ہوئی۔ تو ہجرت کے بعد جب آپ مکہ مکرمہ تشریف لائے ان دنوں میں یہ صورت نازل ہوئی۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ پوری کی پوری صورت ایک ساتھ نازل ہوئی ہے، بعض فرماتے ہیں نہیں، مختلف مواقع پہ نازل ہوئی، لیکن ہے مدنی صورت۔ اس صورت کے اندر حق تعالی شانہ نے بہت سارے احکامات بیان کیے ہیں۔ اصولی اعتبار سے اس صورت کے اندر حلال و حرام، جائز و ناجائز، اور ایمان اور کفر کو
وضاحت کے ساتھ بیان کیا۔ اس لیے اس کے مضامین بڑے غور سے سمجھنے کے ہیں۔ میں نے اسی وجہ سے ایک ہی آیت پڑھی تاکہ خلاصہ صورت کا سمجھ میں آ جائے۔ اس کی پہلی جو آیت آج ہم نے تلاوت کی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند احکامات دیے ہیں۔ ان میں سے پہلا حکم ہے اوفو بالعقود۔ اوفو کا مطلب ہے وفا کرنا، پورا کرنا۔ عقود عقد سے بنا ہے، عقد کہتے ہیں باندھنے کو، کسی چیز کے باندھنے کو۔ اور چونکہ جب دو فریق آپس میں کوئی معاہدہ کرتے ہیں، وہ معاہدہ جو ہوتا ہے وہ بھی کسی ایک چیز کو باندھ دینا ہے، کسی ایک فیصلے کو طے کر دینا ہے۔ تو یہ جو معاہدہ ہوتا ہے، اسی معاہدے کو عقد بھی کہتے ہیں، اسی کو عہد بھی کہتے ہیں۔ آپ نے عام طور پہ سنا ہوگا عقد نکاح کا لفظ، عقد نکاح، یا آج کل آپ دیکھو پہلے کاغذوں پہ لکھا ہوتا تھا عقد نکاح، دستاویز عقد نکاح۔ یاد ہے آپ کو؟ پرانوں یاد ہوگا، جو بزرگ حضرات ہیں نا، ان کے گھروں میں اگر ان کے نکاح نامے موجود ہوئے تو اس پہ لکھا ہوگا دستاویز عقد نکاح، عقد نکاح کی دستاویز۔ آج کل جو آ رہے ہیں اس پہ لکھا ہوتا ہے معاہدہ نکاح نامہ، معاہدہ لکھا ہوتا ہے۔ تو معاہدہ اور عقد، عہد اور عقد ایک ہی چیز ہے۔ جب یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی تو اگر آپ کو معاہدہ سمجھ میں آیا تو عقد بھی سمجھ میں آئے گا۔ معاہدہ کا مطلب ہے دو فریقوں کا کسی چیز کے اوپر متفقہ فیصلہ کر لینا، کہتے ہیں ان دونوں کا معاہدہ ہو گیا، اسی کو ہم کہتے ہیں عہد و پیما ہو گیا۔ ان دونوں کے آپس میں کیا ہو گئے؟ عہد ہو گئے، یعنی وعدہ ہو گیا، ایسا کریں گے۔ بس جب آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی تو عقد کو بھی سمجھ کے، عقد بھی اسی طرح کے معاہدے کو کہتے ہیں۔ تو حق تعالیٰ شانہ نے سب سے پہلا حکم جو ہے اس آیت میں دیا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ یہ خطاب صرف ایمان والوں کو ہے۔ کس کو ہے؟ ایمان والوں۔ اوفو بالعقود، اپنے وعدے پورے کرنا۔ وعدے سے کیا مراد ہے؟ بعض حضرات فرماتے ہیں وعدے سے مراد ہے ہر معاہدہ، چاہے اس کی کوئی بھی صورت ہو لیکن اس کی درجہ بندی ہے۔ سب سے پہلا معاہدہ ہے خالق اور مخلوق کا۔ مخلوق یہ معاہدہ کر چکی ہے کہ آپ ہمارے رب ہیں، ہم آپ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ مطلب ہے یہ وعدہ پورا کرو۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ نمبر 2، یہ معاہدہ کر چکی ہے مخلوق، بندے، کہ آپ جو احکامات دیں گے، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، کہ جب احکامات ہدایت کے آئیں گے تو اس کی اتباع کریں گے۔ یہ معاہدہ بھی حضرت آدم نے کیا تو گویا ہم نے بھی، باپ نے کر دیا تو بیٹے کا معاہدہ تسلیم ہوگا وہ۔ تو گویا یہ معاہدہ خالق اور مخلوق کے درمیان جو ہوئے ہیں عہد و پیما، اس کی یاد دہانی ہے، اس کی تاکید ہے کہ اللہ کے ساتھ دین کے معاملے میں جو تمہارا وعدہ ہو چکا ہے، تم نے کیا، تمہارے آباء و اجداد نے کیا، نبیوں کے ذریعے سے تمہارا وعدہ ہوا یا حضرت آدم کے ذریعے سے ہوا، اس روئے زمین پہ رہتے ہوئے اے ایمان والوں وہ وعدے پورے کرو۔ کامل توحید، مکمل شریعت اور سنت کی اتباع یہ کرو، اور شرک سے، بدعات سے اور نافرمانیوں سے بچ کر زندگی گزارو۔ یہ مطلب ہوگا اس کا۔ سمجھ میں آ گیا؟ بعض حضرات کہتے نہیں، چونکہ وہ معاہدہ جو ہے نا وہ صرف ایمان والوں کو پورا نہیں کرنا ہے، وہ تو کافروں کے ساتھ بھی ہوا ہے نا۔ کافروں نے بھی کہا ہے کسی زمانے میں کہ ہم کریں گے آپ کی اتباع اور ہم آپ کے ساتھ کسی کو شریک۔ وَإِذَا خَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ، وہ 9ویں پارے میں آ رہا ہے، أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کہا تھا اللہ تعالیٰ نے کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تو سب نے کہا تھا بلا، تو کافروں نے بھی کہا تھا، اور جب ہم نے کہا تو انہوں نے بھی کہا۔ تو وہ وعدہ تو سب نے کیا ہے، پھر صرف ایمان والوں کو کیوں فرماتا اللہ؟ پھر تو کہتا یا ایھا الناس اوفوا بالعقود، اے لوگو تم اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے، یہاں تو صرف ایمان والوں کو دیا گیا ہے نا حکم، اس لیے یہاں وہ وعدہ مراد نہیں ہے۔
یہاں ہیں وہ وعدے مراد جو ایمان والوں کے نجی ہیں، آپسی، انسانوں کے ساتھ. سمجھ میں آ رہی نا؟ کیونکہ جو غیر مسلم ہیں وہ تو مانتے ہی نہیں، تو ان کو کیا خطاب کرنا، ان کو کہنا کیا؟ جب وہ اللہ ہی کو نہیں مان رہے تو اب ان سے وعدہ ہی کیا، بڑا وعدہ ہی توڑ دیا. ایمان والے چونکہ اللہ کی بات مان رہے ہیں، اللہ کو مان رہے ہیں، اللہ کے رسول کو مان رہے ہیں، لہٰذا ان کو کہا جا رہا ہے کہ جہاں یہ سب کرتے ہو وہاں عام انسانی حقوق کا بھی خیال رکھو، آپس میں جو معاہدے کیے جاتے ہیں وہ معاہدے پورے کرو. چاہے یہ معاہدہ شخصی ہو، یعنی دو فریقوں کا آپس میں ہو، ایک مرد ایک عورت معاہدہ کرتے ہیں نکاح کا، دو بھائی معاہدہ کرتے ہیں، دو دوست معاہدہ کرتے ہیں، دو ہمسائے آپس میں کسی چیز پر معاہدہ کرتے ہیں، یا یہ ہو دو ملکوں کا بین الممالک معاہدات ہوتے ہیں نا، جس کا مرکز کہلاتا ہے اقوام متحدہ. پوری دنیا میں جو قومیں اور ممالک رہتے ہیں ان کا کسی ایک چیز پر باضابطہ عہد و پیما ہوتا ہے کہ یہ اصول ہم تمام ممالک اپنائیں گے. اگر وہ شرعی چیزوں سے ٹکراتے نہ ہوں تو ان معاہدوں کی پابندی بھی کی جائے گی. جیسے صلح کا معاہدہ کافروں کے ساتھ ہو گیا جس کو سیز فائر کہتے ہیں، کہ جنگ بندی کا اعلان کر دیا دونوں نے، تو ایمان والوں کو حکم ہے کہ اگر تم کر چکے ہو کسی وقت تک، متعینہ وقت تک، کہ فلاں سال تک، فلاں مہینے تک، فلاں تاریخ تک ہم سیز فائر رکھیں گے، تو تم اس معاہدے کی خلاف ورزی نہ کرو، اپنا وعدہ مکمل کرو. اسی طرح اگر یہ معاہدہ لین دین کے متعلق ہو، خرید و فروخت ہے، تو اس معاہدے کو بھی پورا کرو. یہ معاہدات یہاں مراد ہیں. اصل بات یہ ہے کہ قرآن پاک نے عام حکم دیا ہے اوفو بالعقود، وعدے پورے کرو، تو اس میں تمام معاہدات ہیں. اللہ کے ساتھ بندوں کے جو معاہدے ہیں وہ بھی پورے کر رہے ہیں، بندوں کے ساتھ جو معاہدات ہیں وہ بھی پورے کرنے ہیں، قوموں کے ساتھ، ملکوں کے ساتھ جو معاہدات ہیں وہ سارے کے سارے پورے کرنے ہیں. یہ حکم کیوں دیا گیا؟ اس کا اصل جواب تو یہ ہے کہ اللہ نے دیا، حاکم نے دے دیا حکم، اس میں کیا. لیکن ربط کے لیے سمجھو کہ آگے جو احکامات آ رہے ہیں ان احکامات میں حلال و حرام کا ذکر آ رہا ہے. یہ چیز حلال ہے، یہ چیز حرام ہے. تو ضروری نہیں ہے کہ ہر انسان کی عقل اتنی بالغ ہو کہ وہ حلال کو حلال کرنے کی وجہ سمجھے. گائے کو کیوں حلال کیا گیا؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ مثلا بھیڑ بکری کو حلال کیوں کیا گیا؟ اچھا، اگر بھیڑ بکری حلال ہے تو بھیڑ بکری سے ملتے ہوئے کچھ اور جانور بھی حلال ہیں. ہرن حلال ہے، گائے حلال ہے تو نیل گائے بھی حلال ہے، یہ مرغا حلال ہے تو جنگلی مرغا بھی ہے نا. بہت ساری چیزیں، کچھ پرندے بھی حلال ہیں. کچھ پرندے کیا ہیں؟ کبوتر حلال ہے، لیکن کچھ پرندے کیا ہیں؟ تو جو حلال ہیں وہ حلال کیوں ہیں، جو حرام ہیں وہ حرام کیوں؟ یہ کیوں کا جواب ہر آدمی نہیں سمجھ سکتا. اس کو سمجھنے کے لیے ایک بالغ عقل چاہیے، قلب سلیم چاہیے، عقل سلیم جس کو کہتے ہیں. نہیں ہوتی سب کے پاس یہ چیز. اس وجہ سے وہ جب شرعی احکامات سنتے ہیں نا تو سوالات پیدا ہوتے ہیں. اب اگر ایمان مضبوط ہو تو پھر صرف سوال ہی ہوگا، ورنہ اعتراض کریں گے. اعتراض کا مطلب ہے نہیں جی ہم نہیں مانتے، یہ ایسا کیوں ہے؟ اگر بھیڑ حلال ہے کتا کیوں حلال نہیں ہے؟ بھیڑ حلال ہے چلو کتا حرام ہے، بھیڑیا کیوں حلال نہیں؟ بھیڑیا سمجھیے نا، رامون اس کو کہتے ہیں، بھیڑ اس کو کہتے ہیں بھیڑیا. تو یہ اگر حلال ہے وہ کیوں حلال نہیں ہے، وہ کیوں حرام ہے؟ ہم تو نہیں مانتے اس کو، کیونکہ ہماری عقل اس کو قبول نہیں کرتی. اس لیے فرما دیا کہ دیکھو یہ باتیں نہ کرنا. کچھ چیزیں ایسی ہوں گی جو تم کو سمجھ میں آئیں گی، کچھ سمجھ میں نہیں آئیں گی، لیکن تم کو پھر بھی ماننی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تم ایمان والے ہو، اور ایمان والے احکامات میں کیوں اور کیا نہیں کرتے. بس تم یہ طے کر چکے ہو کہ وہ حاکم ہے، ہم محکوم ہیں. حاکم کو جو مرضی آئے وہ حکم دے، نوکر کو، غلام کو حق ہی کیا پہنچتا ہے وہ کہے کہ آقا مجھ کو پہلے سمجھاؤ یہ کام مجھے کیوں کرنا ہے، پھر میں کروں. اس لیے مومن ہونے کا ثبوت دو. جو چیزیں حلال ہیں ان کو حلال سمجھو، جو حرام ہیں ان کو حرام. اس لیے فوراً فرما دیا گیا احلت لکم بہیمۃ الانعام، حلال کر دیا گیا تمہارے لیے چوپائے. بہیمہ کہتے ہیں چوپائے کو، جانور جس کو کہتے ہیں.
اور جانور کون سے؟ جانور تو سارے کے سارے، گھوڑا بھی جانور ہے، گدھا بھی جانور ہے، خچر بھی جانور ہے، کتا بھی جان والا ہے نا، جانور کا مطلب ہے جس میں جان ہے، بھیڑیا بھی جانور ہے، ہاتھی بھی ہے تو زرافہ بھی جانور ہے۔ تو اس لیے فوراً فرمایا الانعام، جانوروں سے مراد وہ ہیں جو اہلی ہیں، گھروں میں پالے جاتے ہیں۔ گائے ہے اور اس کا نر ہے بیل، بھینس ہے اس کا نر ہے بھینسا، اونٹ ہے اس کی مادہ ہے اونٹنی، بھیڑ اور بکری ہے اور ان کے نر مادہ ہے۔ ایسے چھوٹے جانوروں میں مرغی ہے، بطخ ہے وغیرہ ذالک، یہ گھروں میں پالے جانے والے جانور حلال ہیں۔ لیکن کچھ اور جانور بھی حلال ہے جو عام طور پہ گھروں میں نہیں پالے جاتے، مثلا میں نے بتلایا ابھی آپ کو، ہرن حلال ہے، نیل گائے حلال ہے، جنگلی جانور ان میں سے جنگل کا جو چکور ہے، ایسے ہی مرغا ہے، یہ سب کیا ہیں؟ حلال ہے۔ تو اس لیے فوراً فرمایا الا ما یتلا علیکم، تمہارے لیے جنگلی گھریلو جانور حلال کیے گئے ہیں، البتہ وہ جانور تمہارے اوپر حرام کر دیے گئے ما یتلا علیکم، جن کو آگے بیان کیا جائے گا، جن کی تلاوت کی جائے گی، یعنی جن کے متعلق احکامات آگے آ رہے ہیں۔ تو گھریلو جانوروں میں سے بھی کچھ کیا ہیں؟ حرام ہیں، بعض مطلقاً حرام، بعض کسی وجہ سے حرام ہیں۔ مثال کے طور پر گھر کا جانور گائے یا اسی طریقے سے بیل یا اسی طرح سے بکری خود بخود گلا گھونٹ کے مر گئی، کہیں اونچائی سے گر کے مر گئی تو مردار ہو گئی، ذبح نہیں کر سکے، یہ گھریلو جانور حرام ہو گیا، کیونکہ یہ کیا ہو گیا؟ مردار، آگے آ رہا ہے، اس کو حرام کر دیا ایک صورت۔ اپنا جانور ہے حلال تھا لیکن غیر اللہ کا نام لے کر چھری چلا دی گئی تو کیا ہو گیا؟ حرام ہو گیا، شکلیں بدل جائیں گی۔ اس نے فرمایا اس میں بھی یہ بات یاد رکھنا، آنکھ بند کر کے یہی نہ کھاتے رہنا، ما یتلا علیکم، جس کا تمہارے سامنے حکم بیان کیا جائے کہ وہ حرام ہے وہ تو حرام ہے، باقی حلال ہے۔ اچھا کہاں ہے وہ؟ قرآن پاک میں آ رہا ہے، دیکھو اب آپ ایک ہی ورق، ایک ہی صفحہ پلٹو، صرف حرمت علیکم المیتۃ، مردہ جانور حرام ہے، والدم، اور خون بھی ان جانوروں کا حرام، گائے حلال مگر خون حرام، ولحم الخنزیر، خنزیر حرام، وہ تو سمجھ میں آ گئی، وما اہل لغیر اللہ بھی، اور وہ جانور جو حلال تھا مگر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لے کے اس کو ذبح کر دیا، وہ حلال جانور بھی کیا ہو گیا؟ حرام ہو، یہ آگے آ رہی نا۔ والمنخنقہ، وہ جانور جو گلا گھونٹنے کی وجہ سے مر گیا، گائے کو گلے میں رسی پھنسنے کی وجہ سے سانس بند ہوا تو مر گئی۔ والموقوذہ والمتردیہ والنطیحہ وما اکل السبع وما ذبح علی النصب، یہ اقسام آ رہی، یہ حرام ہے، آگے تفصیل اس کی آ رہی۔ ایسے ہی آپ دیکھیں صفحہ نمبر 148 پر آ رہا ہے، قل لا اجد فیما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمہ الا ان یکون میتۃ او دما مسفوحا او لحم خنزیر فانہ رجس او فسقا اہل لغیر اللہ بھی، یہاں آ رہا ہے، آگے چل کے اسی طریقے سے صفحہ نمبر 149 پہ قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم، آؤ میں بیان کروں تمہارے سامنے کہ تمہارے رب نے تم پر کیا چیز حرام کر رکھی۔ ان ساری آیتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ اپنی ذات کے اعتبار سے نہ کوئی چیز حلال ہے نہ کوئی چیز حرام ہے۔ اللہ پاک نے جن چیزوں کو حلال کر دیا وہ حلال ہیں، جن چیزوں کو حرام کر دیا وہ حرام۔ جن چیزوں کو اللہ پاک نے حلال کیا ہے حقیقی مصلحت تو اللہ جانتے ہیں، لیکن وہ جانور جن کے گوشت میں مضر اثرات نہیں ہیں، انسان کے لیے فائدہ مند ہیں، روحانی اعتبار سے بھی جسمانی اعتبار سے بھی، شریعت نے ان کو حلال کر دیا، اور انسان کے اندر طبعاً ان کی رغبت رکھی ہے کہ گوشت کھانے کے انسان کو فطری چاہت ہوتی، گوشت خور ہے انسان۔ جو لوگ گوشت نہیں کھاتے، گوشت سے نفرت کرتے ہیں، ان کی فطرت صحیح نہیں ہے، فطرت بگڑی ہوئی ہے، ورنہ انسان فطرتاً گوشت خور ہے،
گوشت کھاتا ہے۔ اسی طریقے سے جو جانور حرام کیے ہیں وہ حرام کیوں کیے اللہ جانے، لیکن جن جانوروں کے اندر ایسے مضر اثرات ہیں جن سے انسانی صحت خراب ہو سکتی ہے یا روحانی اعتبار سے نقصان ہوگا، روحانی اعتبار سے بھی نقصان ہوتا ہے نا جانور کا، جیسے خنزیر کا جو اثر ہے کہ خنزیر کھانے والے بے حیا ہوتے ہیں، جہاں ان میں جسمانی اعتبار سے بڑی بڑی بیماریاں، جیسے اس وقت یہ ساری دنیا میں کینسر پھیلا ہے، ایڈز پھیلا ہے، اس طرح کی جو بیماریاں ہیں یہ تو انہی لوگوں سے آئی ہیں جو خنزیر کھانے والے ہیں، کیونکہ ان جانوروں کے اندر ایک ایسا مادہ ہوتا ہے، یوں سمجھو ایک ایسا کیڑا ہوتا ہے، ایک ایسا جرثومہ ہوتا ہے کہ یہ کاٹنے کے بعد، مارنے کے بعد، پکانے کے بعد بھی مرتا نہیں، وہ زندہ رہتا ہے، اور وہ پھر گوشت کے اندر داخل ہونے کے بعد پھر وہ ٹکڑے ہوا کیڑا دوبارہ ٹھیک ٹھاک ہو جاتا ہے، وہ بیماریاں پیدا کرتا ہے۔ تو جہاں یہ نقصانات ہیں وہاں یہ بات بھی سمجھنی چاہیے کہ جن چیزوں کو شریعت نے حلال کیا، حرام کیا، ان کی بہت ساری حکمتیں ہونے کے ساتھ سب سے بڑی حکمت یہ ہے کہ حاکم اعلیٰ یہ چاہتا ہے کہ جن چیزوں کو میں حرام کر دوں میرے بندے ان کو حرام سمجھیں گے یا نہیں، امتحان بھی ہے، اور جن کو حلال کیا گیا ان کو حلال مانیں گے یا نہیں۔ اب رہ گئی بات کہ اگر سب کو حرام ہی کر دیا ہوتا پھر کیا ہوتا، کون سا نقصان تھا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ نے ایک مخلوق کے لیے دوسری مخلوق کو خوراک بنایا ہے، ہر مخلوق کے لیے کیا بنائی؟ خوراک بنائی۔ یہ جو پودے، فصل، پھل، اناج پیدا ہوتا ہے نا، دھان پیدا ہوتی ہے، مکی پیدا ہوتی ہے، جوار پیدا ہوتا ہے، باجرہ پیدا ہوتا ہے، یعنی گرم علاقوں میں، یا گیہوں پیدا ہے، سرسوں، یہ کہاں سے پیدا ہو رہی ہے سبزیاں؟ زمین سے۔ یہ کس چیز پہ پل رہی ہیں؟ مٹی پہ۔ ان کی خوراک کیا ہے؟ ان کی خوراک کیا ہے؟ پانی۔ ان کی خوراک کیا ہے؟ کھاد۔ یہ ان کی خوراک ہے۔ پھر جب یہ چیزیں تیار ہو جاتی ہیں، یہ درخت بنتے ہیں، ان پہ پھل آتا ہے، یہ خوراک بنتی ہیں پھر جانوروں کی، جانور گھاس کھاتے ہیں، پرندے کیا کھاتے ہیں؟ پھل کھاتے ہیں، انسان کیا کھاتا ہے؟ تو پھر یہ جو جانور ہیں ان جانوروں کو اللہ نے خوراک بنا دیا انسان کی۔ انسان جو کہ پوری کائنات میں سب سے افضل ہے، اس سے زیادہ بڑا عزت کے اعتبار سے کوئی نہیں، اس لیے اس کو حرام کر دیا کہ جو اس کو کھائے گا وہ تو اس کا درجہ اس سے بڑا ہونا چاہیے، چونکہ انسان سے بڑا کوئی نہیں ہے، اس لیے انسان کو کیا کیا؟ حرام۔ اگر انسان کو بھی کھانے کی اجازت ہوتی تو جو انسان کو جو مخلوق کھاتی ہے اس کا درجہ انسان سے بڑا ہوتا، تو انسان سے بڑا درجہ کسی نہیں، اس لیے اس کو حرام کر دیا، اس لیے مطلقاً حرام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسانی اعضاء کا خرید و فروخت کرنا بھی حرام، خون کا بیچنا اور خریدنا بھی حرام، اور انسانی اعضاء کا ڈونیٹ کرنا بھی حرام، الا یہ کہ چند صورتیں ہیں مجبوری کی وجہ سے ان کی اجازت دی گئی ہے، لیکن اس میں بھی یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ خون دینے کی اجازت ہے جان بچانے کے لیے، کیونکہ بعض مرتبہ جان بچانے کے لیے حرام چیزوں کی اجازت شریعت نے دی ہے، جیسے کوئی آدمی مر رہا ہے، کچھ بھی نہیں ہے کھانے کے لیے، اس کو کچھ مل نہیں رہا ہے، بھیک مانگ کے بھی کوئی نہیں دے رہا، تو کیا کرے؟ مردہ جانور کھا لے جتنا جان بچ سکتی ہو، مجبوری ہے۔ اسی طریقے سے جان بچانے کے لیے خون دینے کی اجازت ہے، لیکن خون بیچنے کی اجازت نہیں، خون بیچنا حرام ہے، اور اسے اگر بیچ کر پیسے لے لیے وہ پیسے استعمال کرنا بھی حرام۔ لیکن اس وقت کی صورتحال یہ ہے کہ ہاسپٹل میں باضابطہ خون بیچا جاتا ہے، تو ہم خون خریدتے نہیں، مگر جان بچانے کے لیے اس کے سوا کوئی صورت نہیں تو دے رہے ہیں، ورنہ اصلاً بیچنے والا گناہ گار ہے، کیونکہ وہ جو پیسہ لے رہا ہے وہ پیسہ استعمال نہیں کر سکتا، وہ جیسے خنزیر بیچ کر اس کا پیسہ استعمال کرنا جائز نہیں، ایسے خون بیچ کر جائز نہیں۔ اسی طرح انسانی اعضاء کی خرید و فروخت بھی حرام ہے اور ڈونیٹ کرنا بھی حرام ہے، ایسے دینا کسی کو، میری آنکھ فلاں کو دے دینا، میرے کان فلاں کو دینا، یا ہاتھ فلاں کو دینا، چونکہ یہ چیزیں ایسی ہیں جو کسی دوسرے کو دینے سے سرجری کر کے ان چیزوں کو دوسرا آدمی استعمال کر سکتا ہے شاید، اگرچہ اس وقت کی جو جدید میڈیکل سائنس ہے وہ تو یہ بتلاتے ہیں کہ انسانی جسم کا کوئی حصہ اگر خراب ہو جائے تو پھر اس کے اوپر اگر گرافٹنگ کی جاتی ہے، اس کے جسم کے کسی حصے پہ گوشت اٹھ جائے تو وہاں دوبارہ گوشت لگانا پڑتا ہے، پلاسٹک سرجری جس کو کہتے ہیں، تو اس میں انسان کا اپنے ہی جسم کی دوسری جگہ سے گوشت اٹھا کے لگاؤ گے تو لگے گا، دوسرے انسان کا لگاؤ تو وہ قبول ہی نہیں کرتا۔
ایک آدمی کے خدا نخواستہ جسم میں سے کہیں سے اتنا بڑا سوراخ ہو گیا کہ اب اس میں گوشت بھرنا ہے. دنیا کی کسی آدمی کا بھی گوشت کاٹ کے لگا تو وہ قبول ہی نہیں کرتا, وہ بعد میں چھوڑ دیتا ہے, اس کو بدبو آ جاتی ہے, وہاں سے خراب ہو جاتا ہے وہ حصہ. اس لیے اسی کے جسم کا ایک حصے سے گوشت اٹھا کر وہاں لگاتے ہیں. اس پہ تحقیق ہوئی کسی زمانے میں. لیکن اب یہ جو چیزیں ہیں, یہ جو دی جاتی ہیں, ان کا دینا بالکل ناجائز اور حرام ہے. ہاں, انسانی جان بچانے کے لیے اس طرح کے اعضاء کو دینا جس سے ظاہری شکل و صورت بگڑتی نہیں اور اس سے دینے والی کی زندگی خطرے میں نہیں پڑتی, تو بغیر پیسے کے دینے کی اجازت ہے. جیسے کڈنی دی جاتی ہے, ایک آدھ کڈنی, 2 کڈنیوں میں سے اگر کوئی ایک دے دے کسی کو تو ایک کڈنی پر آدمی زندہ رہ سکتا ہے, کوئی خطرہ. تھوڑا سا احتیاط کرنا ہے, پانی زیادہ پینا ہے اور جو مضر چیزیں ان سے بچنا ہے. اور اگر کڈنی دے دی جائے اس سے شکل و صورت میں بھی کوئی فرق. اگر کان کاٹ کے دے دو گے تو شکل بگڑ جائے گی, آنکھ نکال کے دے دو گے تو شکل. اس طرح کا زندگی میں بھی اور زندگی بعد بھی کسی کو دینا ناجائز. خیر, اب میں یہ کہہ رہا تھا کہ شریعت یہ احکامات اس لیے بھی دیتی ہے کہ دیکھیں کون مانتا ہے کون نہیں مانتا. اور جو لوگ بالکل گوشت خور نہیں ہیں, گوشت کھانے کو منع کرتے ہیں, جیسے شروعات اس کی جو ہوئی ہے گوشت نہ کھانے کی. اب تو ہندوستان میں بہت سارے ہندو ایسے ہیں جو گوشت نہیں کھاتے, انڈا تک نہیں کھاتے. اصل میں ان کا یہ مذہب نہیں ہے, ہندو گوشت خور ہے. یہ بنیادی طور پہ بدھسٹ لوگ جو ہیں ان کا مذہب ہے. مہاتما بدھ جو تھا وہ جانوروں کو کھانے کا, ان کو ذبح کرنے کا قائل نہیں تھا. سمجھ میں آئی نا. یہاں ایک بات اور بھی میرے ذہن میں آ گئی. بہت سارے آج کل کے سکالرز جو ہیں نا, اپنے آپ کو بہت بڑا سکالر سمجھتے ہیں, تعلیم یافتہ سمجھتے ہیں. وہ کبھی کبھی ایسی بہکی باتیں کرتے ہیں جن کا دور سے بھی دین کا تعلق نہیں. ان میں سے ایک بات یہ ہے, وہ کہتے ہیں کہ کسی زمانے میں مہاتما بدھ جو تھا وہ بھی ہو سکتا ہے اپنے وقت کا کیا رہا ہو, نبی رہا ہو. سنا آپ نے کہیں؟ ایسے ہی کہتے ہیں جو رام تھا وہ بھی ہو سکتا ہے نبی رہا ہو. تو یاد رکھنا, قربانی ہر نبی کے ہاں تھی. ہر نبی قربانی کا کیا تھا, قائل. اور مہاتما بدھ جانور کو ذبح کرنے کو ناجائز سمجھتا تھا, تو وہ نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ سمجھ آئی نا. جیسے بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ گرو نانک مسلمان تھے اور واقعات بھی کتابوں میں لکھے ہیں, وہ حج کرنے کے لیے گیا, فلاں گیا, چنا گیا. ممکن ہے وہ چلا گیا وہاں, کوئی خبر تحقیقی تو نہیں, لیکن چلا گیا ہو سکتا ہے. لیکن یہ بات یاد رکھنا کہ گرو نانک پھر بھی مسلمان نہیں تھا, اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں تشریف لانے کے بعد مسلمان اسی کو سمجھا جائے گا جو زندگی میں اپنے اسلام کا اظہار کرے اور اپنے آپ کو مسلمان کہے. گرو نانک سے ساری زندگی مسلمان ہونا ثابت. یہ باتیں بنیادی طور پر یاد رکھنی چاہیے, جن سے دھوکہ لگتا ہے اور ان کی وجہ سے جدید جو نئی تعلیم یافتہ نسل ہے نا, یہ بہکتی ہے, اسی سے گمراہ ہوتی ہے, انہی باتوں سے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ بنیاد دین کی کیا ہے, اپنے مسلمان ہونے کا کیا کرنا, اظہار. جو آدمی اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہتا, وہ چاہے کتنا بھی سخی ہو, کتنے بھی مسلمانوں کی خدمت کرتا ہو, ریلیف دیتا ہو, سچا ہو, وہ جنتی نہیں ہو سکتا. یہ جو ہے نا, یہی نظریہ ہے جس کی وجہ سے کشمیری میں کہتے ہیں, کشمیر والے جو کہتے ہیں اس کو جو بٹ ہے اصل, یہ اسی لیے کہتے ہیں کیا یہ دھوکہ دیتا ہے. وہ بٹ جو ہے وہ دھوکہ نہیں دیتا, وہ ہندو جھوٹ نہیں بولتا, وہ کسی کو ستاتا نہیں. یہ مسلمان مسجد میں نماز پڑھ کے پھر لوگوں کو ستاتا ہے, دھوکہ دیتا ہے. اس سے کون اچھا ہے؟ یہ ناجائز ہے, یہ بات کہنا حرام ہے, یہ انسان کو کفر تک پہنچا دے گی. یہ بات, یہ جھوٹ بولتا ہے, دھوکہ دیتا ہے, یہ مجرم ہے. لیکن اس کے مقابل میں سچ بولنے والا بٹ اچھا نہیں ہو سکتا. اچھائی ایمان ہے, اعمال تو بعد میں ایمان کی فرع ہے. جب ایمان ہی نہیں ہے تو اچھا کیسے؟ ایک مردہ پڑا ہوا ہے اور ایک زندہ ہے. مردہ جو ہے وہ حرکت بھی نہیں کرتا اور زندہ جو ہے وہ شور کرتا ہے. تو ادھر سے ایک آدمی داخل ہوا, وہ کہتا ہے تجھ سے یہ مردہ اچھا ہے, شور نہیں کرتا, تو شور کرتا ہے. تو اس کو کہیں بھی یہ کیا شور کہے, تو مردہ ہے. اس کا خاموش رہنا کون سا کمال ہے؟ اگر یہ شور نہیں کرتا ہے, یہ بد نظری نہیں کرتا, بد زبانی نہیں کرتا, تو جو مردہ ہے نا, اس کی قیمت کیا ہے؟ یہ ٹھیک ہے شور کر رہا ہے, اس کے شور کو غلط کہیں گے, لیکن یہ زندہ ہے, اس کی قیمت الگ ہے, اس کی قیمت الگ. مومن زندہ ہے اور کافر مردہ ہے.
حدیث میں آیا نا، ذکر کرنے والے کی اور ذکر نہ کرنے والے کی مثال یہ ہے کہ ذکر کرنے والا زندہ ہے، ذکر نہ کرنے والا مردہ ہے۔ غیر محل الصید، ایک شرط اور بھی یاد رکھو کہ وہ حلال جانور بھی تمہارے لیے جائز نہیں ہے ان کا شکار کرنا۔ کچھ جانور ایسے ہیں جن کو تم شکار کر کے استعمال کر سکتے ہو، لیکن اگر کوئی آدمی شکار کر رہا ہے وَأَنْتُمْ حُرُمْ، حالت احرام میں، کوئی آدمی احرام کی حالت میں ہے، اس نے احرام باندھ رکھا ہے، تو حالت احرام میں اگر یہ حلال جانور کو بھی شکار کرے گا تو وہ حلال جانور جائز نہیں ہوگا، اس کے لیے وہ شکار کرنا جائز نہیں ہے۔ تو دیکھو یہ ایک پابندی اور لگا دی، تو آپ کوئی کہے بھائی احرام نہیں باندھا تو کیا تھا، شکار کرنا حلال، احرام باندھ کے تو میں اور زیادہ نیک ہو گیا، احرام میں تو آدمی اور زیادہ نیک ہوتا ہے نا، اعتکاف میں، احرام میں، تو اس وقت تو بدرجہ اولا حلال ہونا چاہیے تھا، شریعت کے دن حرام ہے۔ ایک ہے حدود حرم، حرم شریف کی، خانہ کعبہ مکہ مکرمہ کے اندر خانہ کعبہ ہے، مکہ ایک شہر کا نام ہے، اس شہر میں جیسے ہمارے ہاں بلا تشبیہ میونسپل کارپوریشن کا ایک ایریا ہوتا ہے نا، کہ یہ محلہ میونسپلٹی میں آ رہا ہے اور یہ محلہ میونسپلٹی سے باہر، اسی طرح مکہ مکرمہ میں ایک تو میونسپل کارپوریشن کے تحت ایک ایریا ہے، اس سے ہٹ کر ایک شریعت نے حد بندی کر رکھی ہے کہ مکہ مکرمہ کا یہ شہر یہاں سے ادھر سے ایسے کر کے یہ ایریا جو ہے اس کو حرم قرار دیا۔ حرم کا مطلب ہے یہ اتنا محترم ہے کہ بہت ساری چیزیں جو باہر حلال ہیں وہ یہاں حرام ہیں، وہ یہاں حرام ہیں۔ ان میں سے یہ ہے کہ حلال جانوروں کو بھی وہاں شکار نہیں کیا جا سکتا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ نمبر 2، جو آدمی حالت احرام میں ہو، اس نے احرام باندھ لیا، چاہے وہ مکہ سے باہر ہو، احرام باندھ لینے کے بعد یہ شکار نہیں کر سکتا، چاہے حلالی جانور کا شکار کرے، حرام تو ویسے بھی نہیں کر سکتا، حلال جانور کا شکار بھی اس کے لیے جائز، یہ پابندی لگا دی۔ کیوں لگائی ہے یہ سب؟ سوال ہے، کچھ جانوروں کو حلال کیوں کیا گیا، کچھ کو حرام کیوں کیا گیا، کچھ چیزیں صحیح قرار دے دی، کچھ غلط قرار دی، کیوں ہوا ایسے؟ پھر بھی ہم سے کہا جا رہا ہے اوفوا بالعقود، جو تم وعدہ کر چکے پورا کرو، یعنی بات مانو۔ اس کیوں کا جواب دیا جاتا ہے، ان اللہ یحکم ما یرید، اللہ حاکم ہے، بادشاہ علی الاطلاق، وہ جو چاہتا ہے سو حکم دے دیتا ہے، تم کون ہوتے ہو یہ پوچھنے والے ایسا کیوں کی؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ لہٰذا اب یا ایھا الذین آمنوا آگے سے شروعات ہو رہی ہے، اے ایمان والو، بس اب یہ ہے کہ جو حاکم نے حکم دے دیا بلا چون چرا اس کو تسلیم کر لو۔ حضرات صحابہ کرام علیہم رضوان کی یہی خوبی تھی، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مسائل پوچھا کرتے تھے، مسائل پوچھا کرتے تھے، اور اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی تو اس کی پھر تفسیر پوچھتے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا مطلب کیا ہے۔ لیکن جو چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دی اس پر کیوں نہیں کہتے تھے، یہ ایسا کیوں ہے، یہ نہیں آیا پوری روایت میں کہیں، پوری شریعت میں۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کا مقام و مرتبہ ایسا ہے کہ ان کے سامنے شریعت کا جو حکم آ گیا وہ کھٹکا ہی نہیں ان کو، نہ ان نے کیوں پوچھا، نہ کب پوچھا، نہ کیسے پوچھا، بس جیسے حکم آ گیا نا فوراً۔ یہی ہے کہ بعد میں آنے والی پوری امت مل کر بھی کسی ایک صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتی، یہی ایمان مطلوب ہے، اسی لیے ان کو معیار بنایا گیا۔ تو اس آیت کا خلاصہ یہ ہے، انشاءاللہ آگے اس کی تفصیل آئے گی۔ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو وعدے اور معاہدے پورے کرو۔ احلت لکم بہیمۃ الانعام، حلال کر دیا گیا ہے تمہارے لیے چوپایوں میں سے مویشی، گھر کے جو ہیں پالتو جانور، الا ما یتلی علیکم، مگر وہ چیزیں حرام ہیں، وہ جانور بھی جن کا آگے حکم بیان کیا جائے گا۔ غیر محل الصید وانتم حرم، سوائے اس حالت کے کہ شکار کرے کوئی آدمی حالت احرام میں، تم حالت احرام میں ہو پھر کیا کرو، شکار، وہ بھی حرام۔ ان اللہ یحکم ما یرید، کیوں کیا نہیں پوچھتے، اللہ حاکم ہے، جو چاہتا ہے سو حکم دیتا ہے۔ صدق اللہ۔ اللهم انس وحشتنا في قبورنا وارحمنا بالقرآن العظيم، اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وضياء ابصارنا، اللهم رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين برحمتك يا ارحم۔
جی گھوڑا بھی تو پالتے ہیں ہم. گھوڑا بھی حلال ہے نا, گھوڑا کہاں حرام ہے؟ کھاتے کیوں نہیں آج؟ بس کھانا نہیں ہے, مجبوری میں کھا سکتے ہیں. گھوڑا حلال ہے, حرام نہیں ہے, کھا سکتے لیکن اس کا کھانا مکروہ ہے, پسندیدہ نہیں ہے, اس کے احترام کی وجہ سے.